وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ مجلس ذکر میں شریک خواتین و حضرات، چند لمحات کے لیے کچھ تھوڑے سے مختصر سے وقت کے لیے آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ایئر وائز بایوگرافی جو ہے تھوڑی سی ریڈی کی ہے، تاکہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بارے میں سٹیپ وائز، یعنی پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال کیا ہوا، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ اس سائی کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے آمین، اور ہمیں بھی ان نورانی نقشوں پر، نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم واحد وہ دنیا کے لیڈر ہیں، نبیوں میں، رسولوں میں، بادشاہوں میں، سرداروں میں، لیڈرز میں، گائیڈرز میں، جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے یہ واحد رسول ہیں کہ جن کی نور سے لے کر اول یعنی فرسٹ کریشن ایز اے نور، سبحان اللہ، اس ٹائم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے جانے تک اور ظاہری آنکھوں سے پردہ پوش ہونے تک ہر لمحہ تاریخ نے نوٹ کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی بادشاہ، کوئی امیر، کوئی لیڈر جس کی بایوگرافی اتنی محفوظ کی گئی ہو۔ حالانکہ اللہ کے نبی بڑے بڑے آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، ان پر بھی کتاب اتری ہے، لیکن ان کی بس فیو چیپٹرز اور سٹوریز باقی رہ گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی بھی بس فیو سٹوریز رہ گئی ہیں، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے بھی میں نے جتنا اس وقت ہیومن بینگ تھے یعنی مین کائنڈ تھے، سب کے لیے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، لیکن ان کی بھی چند سٹوریز موجود ہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام کی زندگی کے پیدائش کے لمحے سے لے کر، سبحان اللہ، لمحے سے لے کر جب سورت آمنہ کی گود میں آئیں، اس پہلے لمحے سے لے کر ظاہری وجود کے دنیا سے پردہ پوش ہونے تک، آپ کی ڈیمائز تک، آپ کے وصال مبارک تک، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر زندگی کے لمحے کو محفوظ کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا کوئی لیڈر نہیں۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پیدائش کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم was born on 12th of ربیع الاول، سبحان اللہ، منڈے، سبحان اللہ۔ یہ منڈے کا دن تھا، سوموار کا دن تھا، آقا علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں، آپ پیدا ہوئے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی سارے ہی کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، بعض تاریخ والے لکھتے ہیں نہیں یہ اور ربیع الاول تھی، کوئی کہتے تھے کہ 9 ہے، کوئی کہتے تھے 8 ہے، کوئی کہتے ہیں 6 ہے، بلکہ بعضوں نے تو کہا ہے کہ ربیع الاول میں آپ کی پیدائش ہی نہیں ہوئی بلکہ ماہ رمضان میں ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ڈیفرنس، یہ ان کی اپنی تحقیق ہے۔ اگر حساب میں اگر کوئی آدمی 2+2 کا یعنی ایکول کرے تو کیا ہوتا ہے، اگر اس کے حساب میں 2+2 4 کے بجائے اگر 5 لکھ دے تو یہ غلطی تو اس کی ہوتی ہے، نہ کہ میتھمیٹک کے جو فارمولہ ہے اس کی یا حساب کے اس میں اس کی غلطی نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بایوگرافی پر، آپ کی سیرت پر جس وقت سب سے پہلی کتاب کلیکٹ کی گئی، اکٹھی کی گئی، لکھی گئی، سبحان اللہ، وہ اس سے پہلے موجود تھیں، لیکن پوری ایک سیرت کی کتاب، سیرہ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیرت النبی، وہ ہے یعنی تاریخ ابن اسحاق، سبحان اللہ، کون سی ہے؟ دا ابن اسحاق، یعنی ایک بہت بڑے شیخ اور عالم اور بہت بڑے محدث تھے۔ انہوں نے تمام تاریخوں کو اکٹھا کیا، اور تمام تاریخوں کو اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12th of ربیع الاول منڈے کے دن سحری کے وقت، ٹائم آف ڈاؤن یعنی صبح سحری کے وقت میں آپ پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔
اب اس کے بعد تاریخ چلی، اور یہ نہیں کہ میں کہوں کہ 100 سال پہلے 200 سال پہلے، بلکہ ہی واز بورن ان 85 ہجری. سبحان اللہ. Now we are going in 1432. 1432 ہو گئی ہے آج، اور یہ ابن اسحاق پیدا ہوئے ہیں 85 میں. اب آپ نکال لیں، درمیان سے پلس مائنس کر لیں کہ کتنے ایئرز اگو یہ، یعنی فرسٹ سینچری میں یہ پیدا ہوئے. ہجرہ کی جو فرسٹ سینچری ہے اس میں یہ پیدا ہوئے، اور آپ کا وصال 150 میں ہوا یا 51 میں ہوا ہجری میں. تو انہوں نے سب سے پہلی جو کتاب لکھی، انہوں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اس کے بعد سیرت ابن ہشام آئی، پھر اس کے بعد اور سیرت آتی گئی، حتیٰ کہ پہلی سیرت کی کتاب سے لے کر جو ایتھنٹک اور فیمس جتنے بھی ہسٹری لکھنے والے تھے، سب نے یہی لکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. سبحان اللہ. آپ کی ولادت جو ہے 12 ربیع الاول کو ہی. اس کے بعد سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آئی اور آپ کو لے گئی، یعنی کچھ ڈیز کے بعد آپ کو وہ اپنے ہاں لے گئی. اور ان دا ایج آف 4 in 574 AD، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 574 سال کے بعد حضرت حلیمہ نے 4 سال کی ایج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے حوالے کر لیا. سبحان اللہ. 4 سال ہی stayed with حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا. How many years? 4 سال. 4 years. 4 سال آپ وہاں پہ رہے. اور جو چوتھا سال تھا، حالانکہ 2 سال اور بھی رہنا تھا آپ نے، لیکن چوتھے سال میں اب ڈر گئی کہ کوئی مخلوق آئی، اور اس مخلوق نے 2 بندے آئے اور انہوں نے ان کو لٹایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، اور انگلی کے اشارے سے آپ کی چیسٹ کو چاک کیا، آپریشن کیا، دل نکالا، اور دل نکالنے کے بعد اس کو واش کیا، واش کرنے کے بعد پھر دوبارہ دل رکھا، اور دل رکھنے کے بعد پھر اپنی انگلی سے اس کو بالکل واپس کر لیا. آپریشن ہوا، کوئی سرجن تھے. تو حضرت حلیمہ کے دوسرا بیٹا جو تھا اور آپ کی بیٹی جو تھی شیمہ، وہ پریشان ہو کے دوڑے آئیں کہ اماں محمد، بھائی محمد ہے ہمارے، اس کو کسی نے قتل کر دیا. حضرت حلیمہ دوڑی گئیں، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہیں، اور اس کے بعد آپ کا رنگ تھوڑا سا جس طرح یعنی پریشانی میں ہوتا ہے ایسا رنگ تھا. پوچھا کہ بیٹے کیا ہوا ہے، محمد کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں ہوا، بس کچھ آئے تھے اور انہوں نے یہ کیا ہے میرے ساتھ. اور وہاں نشان موجود تھا، یا آپریشن کا نشان وہاں پہ موجود تھا. وہ ڈر کے مارے پتہ نہیں یہ دشمن ہے، کون ہے، کل ان کے ساتھ کیا ہو جائے، بڑے سردار کا بیٹا ہے، کہیں ایسا نہ ہو پریشانی نہ ہو. انہوں نے اسی وقت اٹھایا اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا. جب واپس ماں کے پاس لوٹے تھے ان دا ایج آف 4، سبحان اللہ، 6 ایئرز اولڈ ہو گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ان کو لے کر مدینہ اپنے یعنی ہسبینڈ، اپنے شوہر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے لے کے گئی. سبحان اللہ. یہ قبور کی زیارت کرنا، بزرگوں کی زیارت کرنا، یہ ایسی ویسی بات نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو مدینہ میں گئے تھے، وہاں جا کر ان کا وصال ہو گیا، وہاں یعنی بیمار ہوئے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی. اور مسجد نبوی اس وقت تو موجود نہیں تھی، لیکن باب السلام کی دوسری سائٹ پر جو باب السلام ہے اس سے آگے ان کو وہیں پر جو قبرستان تھا وہاں پہ ان کو دفنا دیا گیا. وہ بڑی باعزت جگہ تھی، مکے کے سردار کا بیٹا تھا، ان کو دفنا دیا گیا. اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی 6 ایئرز ایج ہوئی، تو ماں اپنے بیٹے کو اپنے شوہر یعنی باپ کی قبر کے دیدار کے لیے لے گئی. سبحان اللہ.